الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سبھی لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک ہو، عید الفطر مبارک ہو۔ یہ بہت ہی مبارک پل ہے اور مبارک گھڑی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نصیب فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے اور رمضان المبارک جو لوگ روزہ رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کیے ہیں، اللہ اللہ کیے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ بدلہ دیا ہے خوشی کی صورت میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، روزہ پہلے بھی فرض تھا اور اب بھی فرض ہے، اور روزہ جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اس لیے آیا تھا کہ تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر خوف آ جائے۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ ہم لوگ جو ہے 29 دن روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کیے اور نیک کام جتنا ہو سکا اپنے توفیق سے ہم لوگوں نے کیا۔ تو اس کو پورے سال جو ہے جاری و ساری رکھنے کا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے 2 دن 1 دن دوستی ہوتی ہے چائے کی، تو آدمی کہتا ہے ہمیں چائے پینے کی عادت ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو جو ہے کچھ کھانے کی عادت ہو گئی تو کہتا ہے بغیر کھائے ہوئے سکون نہیں ملتا ہے، اور کہیں گھومنے کی عادت ہو گئی تو اب وہ کہتا ہے مجھے بغیر گھومے ہوئے سکون نہیں ملتا ہے۔ 1-2 دن ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر پورا رنگ چڑھ جاتا ہے اور پوری وہ رعایت کرتا ہے اپنے ساتھیوں کی۔ مگر یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان تھا، یہ 1-2 دن کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو ہے پورے 29 دن ہم لوگ رہے ہیں۔ اور 29 دن کے بعد اگر کوئی آدمی نماز میں غفلت برتتا ہے، قرآن میں غفلت برتتا ہے اور نیکیوں کے کام میں غفلت برتتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس کو رمضان المبارک میں کمی رہ گئی ہے۔ کیا ہے؟ کمی رہ گئی ہے۔ مسلمانوں کا بہترین توشہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ جس آدمی کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری ہوگی، اللہ کا ڈر خوف ہوگا، وہی محبوب اور مقبول ہوگا۔ جس آدمی کے اندر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوگا، وہ محبوب و مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دن میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ صدقۃ الفطر کا نکالنا ہے۔ جس آدمی کے اوپر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا چاندی کے بقدر روپیہ ہو، جس کی قیمت آج کے ابھی کے وقت میں 36,000 روپیہ ہوتی ہے، جس آدمی کے اوپر ہے تو اس کو صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ ہمارے شریعہ کا اعلان ہے 60 روپیہ، اور سیتامڑھی اکناف و اطراف کا اعلان ہے 45 سے 50 روپیہ، یہ نکالیں۔ ایک بات یہیں پر یہ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ جو ہے ابھی تک زکوٰۃ نہیں نکالے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسائل معلوم کیے، اس پریہار کے بھی، اور سارے لوگ معلوم کرتے رہتے ہیں۔ معلوم کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو گیا، مثال کے طور پہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھا اور 36,000 روپیہ اس کے بینک بیلنس میں تھا، یا 36,000 روپے کا اس کے پاس زیور تھا، اور ابھی وہ 2 مہینہ پہلے دکان کر لیا
اب وہ صاحب دکان پوچھتے ہیں کیا آیا ہمارے دکان میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے، جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو 2 مہینہ 1 مہینہ پہلے یا 1 دن بھی پہلے پیسہ آپ کا بڑھ گیا تو ان تمام پیسوں کا زکوٰۃ نکالنا فرض عین ہے، ان تمام پیسوں کا زکوٰۃ نکالنا فرض عین ہے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، مال میں ترقی ہوتی ہے اور اللہ کی قربت بڑھتی ہے۔ میں بارہا مثال پیش کیا کرتا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہے زکوٰۃ سے کتراتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ ہم لوگ جو کلکتہ میں تراویح سناتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑے فیکٹری اور کئی کمپنیاں وہاں جل گئی، کئی کمپنیاں وہاں جل گئی۔ تو ایک کمپنی والا بہت خوش تھا، کہا بھائی آپ خوش ہیں، وہاں ساری کمپنی جل گئی ہے؟ کہا بھائی میری کمپنی نہیں جلی ہوگی۔ کہا آپ کو اتنا پختہ اور کامل یقین کیسے ہے؟ کہا میں ایک ایک پائی کا زکوٰۃ نکالتا ہوں، ایک ایک روپیے کا زکوٰۃ نکالتا ہوں، اور زکوٰۃ نکالنے والے کا مال بیکار نہیں ہوتا ہے، مال برباد نہیں ہوتا ہے۔ صبح میں جب ہو گیا، تمام کے تمام ٹرک جل گئے ہوئے تھے اور اکثر کے کمپنی جل گئی ہوئی تھی، اور یہ جو بیچارہ دعوے کے ساتھ جو ہے استحکام اس کے اندر جو تھا، دیکھا گیا اس کے کمپنی کا ایک بھی مال نہیں جلا ہے۔ مال سے سب کو محبت ہوتی ہے، مگر مال اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی نے کہا ہے خرچہ کرنے کے لیے، تو خرچہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کی آیت اتری ہے زکوٰۃ کے پیغام کو گھر گھر کونے کونے ہر جگہ گلی کوچوں میں پہنچا دو، وہاں پر ایک جو ہے منافق نے اشکال کیا، کیا تمہارا اللہ بھی فقیر ہو گیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو تماشا رسید کیا کہ تم نے اللہ کو فقیر کہا ہے یا؟ اب اس کے بعد جو ہے منافق جو ہے گواہ بھی لے آیا، اور گواہ لے کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا کہ ابو بکر نے ہمیں مارا ہے۔ کہ ابو بکر نے نہیں مارا ہوگا، مار دھاڑ کی صفت یہ تو عمر کی ہے، کہ نہیں ابو بکر ہی نے مارا ہے۔ الغرض ابو بکر جب تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا جاتا ہے کہ ہاں میں نے مارا ہے۔ یہ آدمی کہہ رہا تھا کیا تمہارا اللہ فقیر ہو گیا ہے؟ کہا گواہ، کہا میرا گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ اس کا گواہ جو ہے منافق کا 2 گواہ موجود تھا، اور اس سے پوچھا گیا کوئی گواہ نہیں۔ فوراً قرآن کی آیت اترتی ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ دیکھیے صبر کیجئے، یہ جو جھوٹا گواہ لایا ہے اللہ آسمان والا وہاں پہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ تمہارا اللہ فقیر ہو گیا ہے کیا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یاد رکھنا چاہیے پریشانی ایک سے ایک آئے گی۔ سورہ فطر الفجر میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پریشانی بھی دیتا ہے، پریشانی دے کر کے آزماتا ہے اور آزماتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو آدمی سنت نبوی پہ زیادہ چلے گا، آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پیروی کرے گا، اس کے اوپر زیادہ بلائیں آئیں گی، زیادہ پریشانیاں آئیں گی، اسے تو زیادہ ثابت قدمی دکھانا پڑے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے اندر استقامت لائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ آج ابھی سے ظہر کی اذان ہوگی، بہت سارے لوگ غائب ہوں گے، عصر کی اذان ہوگی، اس سے زیادہ غائب ہوں گے، اب مغرب سے جیسے لگے گا چھٹکارا مل گیا۔ یہ ایک دم قطعی طور پہ جو ہے آپ لوگ بھول بھلیا میں ہیں، آپ لوگ بھول بھلیا میں ہیں کہ آپ لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ بس آج سے ہماری چھٹی ہو گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی وعید بھی ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ ایسا نہیں، جو لوگ بھی نہیں نکالے وہ اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ جو لوگ سونا اور چاندی کو رکھتے ہیں، مالوں کو رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہمارے اوپر خوشی ہے، مگر یہ خوشی بھی کن لوگوں کے لیے ہے؟ عید للابرار ہے، یہ نیک لوگوں کے لیے خوشیاں ہیں۔
جو لوگ رمضان المبارک میں جھوٹ بولے ہیں، مکاری کیے ہیں، فریب بازی سے کام لیے ہیں، جنہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کیا ہے، جنہوں نے تراویح صحیح سے نہیں پڑھا ہے، اور رمضان المبارک یاد رکھنا چاہیے اس رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اس رمضان المبارک کو قرآن سے خاص جو شغف رہا ہے اور خاص انسیت ہے رمضان المبارک کو۔ ارے پورے مہینے کیا پڑھیں گے، رمضان المبارک میں بھی کتنے آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کیے، حالانکہ قرآن مجید کے تعلق سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ پڑھا کیجئے۔ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، بیمار آدمی پڑھتا ہے شفا پا جاتا ہے، پریشان آدمی پڑھتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن پڑھ کر کے دیکھو قرآن کتنا شافع ہے اور کتنا سکون نصیب فرماتا ہے۔ ارے ہم جیسا بیمار آدمی رمضان المبارک کے 15 ایام میں اکثر جو ہے ایک ختم قرآن پڑھتا تھا الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں مولانا آپ کو تو کوئی کام نہیں، کام سے کون خالی ہے اس دور میں؟ آپ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کو منانا نہیں چاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی قرآن سے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مبارک جو ہے رمضان المبارک میں اترا، اسی لیے تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ کیا اتارا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ ایسی رات اتارا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، آج کی رات جو گزری ہے وہ لیلۃ الجائزہ کی گزری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عشاء کی نماز میں کتنے آدمی تھے، کتنے آدمی جماعت سے نماز پڑھے، کتنے آدمی تہجد پڑھے، کتنے آدمی نوافل پڑھے، کتنے آدمیوں نے اللہ سے مانگا۔ ارے معلوم ہونا چاہیے لیلۃ الجائزہ کی رات کوئی آدمی دن بھر کما لے اور اس کو سیٹ دھکا دے کے بھگا دے یا وہ پیسہ نہ لے تو اس کو کہا جائے گا یہ بیوقوف آدمی ہے۔ آپ 29 دن روزہ رکھ لیے اور جو 21ویں کو جاگ گئے، 23ویں کو جاگ گئے اور 25ویں کو جاگ گئے، 27ویں کو جاگ گئے اور 29ویں کو آپ نے نہیں جاگا کہ چلو آج میرے چھٹکارے کی رات ہے۔ آج جو لیلۃ الجائزہ کی رات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں گلی اور کوچوں میں فرشتے جو دھوم مچاتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، جو مانگے گا اسے دے دیں گے۔ کتنے لوگوں نے صحت مانگا، کتنے لوگوں نے آسائش مانگا، کتنے لوگوں نے نوکری مانگا۔ میرے بھائیوں یہ کہنے کی بات ہے تو آج کا دن بھی جو یہ بدلہی کا دن ہے، آج ہم اس میں تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان المبارک تو گزر گیا ہے، مگر جو ہے نماز روزہ ہمارا وہی ہے۔ ہم نماز جو پڑھیں گے اور اس کی پابندی کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے۔ ایک بات یہیں پر ایک بات یاد آ گئی، بہت سارے لوگ دکھا کر کے پیسہ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ دکھا کر کے پیسہ دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ دوڑا کر کے پیسہ دیتے ہیں۔ عالم علماء کو دوڑاتے ہیں کہ اس وقت آئیے گا، اس وقت آئیے گا۔ قرآن کا کھلا اعلان ہے قول معروف ومغفرۃ صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو تم جو صدقہ و خیرات کرتے ہو اور دوڑا کر کے دیتے ہو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے باخبر ہے، یہ آپ کا دینا کس کام کا ہے جو دوڑا کر کے دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو یہ عید جو ہے نیک لوگوں کے لیے عید ہے۔ یہ جو ہے رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دیا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے ذات برادری کو اور قبیلے کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف آپس میں پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک برگزیدہ اور نیک اور جو ہے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے راستے کے دونوں طرف جو کانٹے کے درخت لگے ہوئے ہوں اور راستہ مختصر ہو تو آدمی بچا کر کے نکلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آج دنیا کے حالات دیکھ لیجئے، ادھر بھی رنگ ریلیاں ہیں، ادھر بھی رنگ ریلیاں ہیں۔ آزاد صفت کے لوگ تو کہتے ہیں ارے مولوی لگتا ہے ایسے ہی ہے، جو من میں آتا ہے بولتا ہے۔ دیکھیے شریعت نام ہے شریعت کی پابندی کرنے کا۔ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں اور اکثر کیا کرتے ہیں، جو شریعت، بہت سارے لوگ جو ہے آدمی کو نماز کے اوپر ٹوک دیجیے تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، داڑھی کے اوپر کہہ دیجیے تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، لباس کے اوپر کہہ دیجیے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ مسلمان اس کو ہر چیز پہ تکلیف ہی ہو رہی ہے، ہر چیز پہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائی آپ داڑھی رکھ نہیں رہے ہیں، کرتا پاجامہ شریف پہن نہیں رہے ہیں، ٹوپی پہن نہیں رہے ہیں، اور جو بہت سارے لوگ ایسے علامہ اقبال کی مثال پیش کرتے ہیں۔ رے علامہ اقبال ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ ہیں،
ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے اللہ والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل علامہ اقبال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ عجب عجب طریقے سے کہہ دیتے ہیں، اور بہت افسوس ہوتا ہے وہیں پر بہت سارے ایسے حضرات بھی ہیں جن کا قرآن صحیح نہیں ہے، اور قرآن درستگی کی طرف ان کا دل بھی مائل نہیں ہوتا ہے، ان کی طبیعت بھی مائل نہیں ہوتی ہے کسی قرآن پڑھنے والے سے ہم اپنے قرآن کو صحیح کرا لیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے خاص لوگوں میں بھی ہے جن کا قرآن صحیح نہیں ہے، سنیے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے، سر میں تکلیف ہونے لگتی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں مولانا بقراتی کر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کوئی BUMS ہو اور جا کے MBBS کے سامنے وہ بقراتی جھاڑے تو MBBS کہے گا یہ پاگل آدمی، اس کو ہمارے کیمپس سے باہر کرو۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جو کم پڑھا لکھا قرآن پڑھنے والے کے سامنے بقراتی کرے گا، اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں بہت منت سماجت کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن کا ایک حق ہے، قرآن کو حق کے ساتھ ادا کیجیے۔ کوئی آدمی کہے الحمد کی جگہ الحمد پڑھتا ہے، اس کے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ کوئی السلام علیکم جگہ سلام علیکم کہتا ہے، اس کے معنی بگڑ جاتے ہیں، اس کے معنی ہو جاتے ہیں ہلاکت و بربادی کے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے دوست ہوتے ہیں؟ یامرون بالمعروف، وہ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ آج بھلی بات کرنے والے کو ہم نے اپنا دشمن سمجھ لیا۔ یاد رکھیے گا، جب تک آپ کو ٹوکنے والا ہے اس وقت تک انشاءاللہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگ محلے میں لوڈو کھیلتے ہیں اور جو ہے چرس پیتے ہیں اور جو کیا کیا کرتے ہیں، ٹوکنے والا نہیں رہے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ارے آپ کا تو مخلص اور محب تو وہ ہے جو آپ کو ٹوکنے والا ہے۔ یأمرون بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بری باتوں سے روکتے ہیں۔ بہرحال جو ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس کے خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو عید للابرار، ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک بخت لوگ ہیں، اور کہہ رہے عید للفجار، کہہ رہے فجار لوگوں کے لیے یہ عید نہیں ہے، یہ عید ان لوگوں کے لیے وعید ہے جن لوگوں نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا، قرآن سے ان کو محبت نہیں ہوئی، اللہ کے نام سے اس کو محبت نہیں ہوئی، اللہ کا نام لیا جاتا تھا، مؤذن اذان دیتا تھا، ویسے ہی وہ ویڈیو میں مست ہے، ویسے ہی وہ گیم میں مست ہے، ویسے ہی وہ ٹیلی ویژن میں مست ہے، ویسے ہی وہ بات کرنے میں مست ہے، ویسے ہی وہ دنیا داری میں مست ہے، ویسے ہی وہ رنگ ریلیاں میں مست ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ مکار آدمی تھا جو رمضان کے لاکھ پہ لوگوں کو ٹھگتا تھا، اللہ کو کیا ٹھگے گا؟ ابھی بھی توبہ کرو، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ارے تم تو آسمان اتنے ڈھیر کیسے بھی گناہ لے کر کے آؤ اور ندامت کے ایک آنسو بہا لو، تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس مجلس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ سب لوگ جمع ہیں، اگر جو لوگ بھی قرآن سے جو ہے لاپرواہی برتے ہیں اور روزہ نہیں رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذرا سے بہانہ لگا کر کے روزہ نہیں رہے ہوں گے، وہ توبہ کریں اور سچی توبہ کریں اور جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ فدیہ دینے سے کام نہیں بنے گا۔ بہت سارے لوگ فدیہ دے دیتے، کہتے فدیہ مولانا کاٹ لیجئے۔ ارے فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خود سٹ بوڑھا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کھراٹ بوڑھا، جو خود سٹ بوڑھا ہو جائے، جو اب روزہ کو لوٹا نہیں سکتا ہے، ان کے لیے فدیہ ہے۔ یہ کون کہا دیا صحت مند کے لیے فدیہ ہے؟ ارے ڈائلیسس کرانے والوں کے لیے بھی روزہ ہے، اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کہ اب اس کی حالت انتہائی نازک ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، جو لوگ بہانہ بنا کر کے روزہ نہیں رکھے ہیں وہ روزہ کو لوٹائیں، فدیہ سے کام نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اور ہم سب کو سچی عید جو ہے عید سعید جو ہے مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔